اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب ہندی صاحب قبلہ۔ ناظرین، یوں تو ہم روز آپ کے سوال بھی لے رہے ہیں اور کچھ بہترین موضوعات اور سبجیکٹ کو تلاش کر کے اس پر گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے غیبت کے اوپر کہ غیبت اصل میں کیا ہے، کیونکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جب وہ کسی کی بات کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو تذکرہ کر رہا ہوں اور وہ چیزیں جو اس میں پائی جاتی ہیں اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ کیا اصل میں یہی غیبت ہے اور غیبت کی کتنی مناہی ہے اور کس طریقے سے شریعت اس کو منع کرتی ہے، اس موضوع پر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غیبت ایک لفظ ہے اور اس کے بارے میں بڑی تاکید بھی کی گئی اور سننے والے بھی سنتے ہیں، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی کے بارے میں یہ عمل ضرور کرتا ہے۔ اس کی کتنی تاکید ہے، اس بارے میں آپ تفصیل سے فرما دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، غیبت خود غیب سے بنا، یعنی غیبہ یعنی پیچھے، یعنی غائب، جو لوگ نہ ہوں، جو نہ ہو، جو دکھائی نہ دے رہا ہو، اس سے غیبت بنا۔ یعنی اس کی جو ٹرمنالوجی میں ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہوگی کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کچھ کہنا، البتہ اس شرط تاکید کے ساتھ کہ یہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ یعنی عیب کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کے سامنے، اس کے منہ پہ بیان کیا جائے، کسی اور سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور عیب، یہ جو بات آپ نے بھی سوال میں کہی یا ڈسکرپشن میں کہی کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو پائی جاتی ہے تبھی یہ غیبت ہے، اگر پائی نہ جاتی ہے تو بہتان ہو جائے گا، جس کا ایک الگ حساب کتاب ہے۔ جی۔ اور قرآن مجید نے اس کی باقاعدہ مناہی کی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے باقاعدہ مناہی کی ہے، اور اس کو مترادف بتایا کہ انسان اگر اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کوئی انسان کسی شخص کی غیبت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت، میں نے عرض کیا، غیبت وہ عیب جو واقعاً اس کے اندر پائے جاتے ہوں اور ہم اس سے بجائے بیان کرنے کے ہم کسی دوسرے سے بیان کریں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، عیب ہے، اور ہم اس کے سامنے نہیں، کسی اور کے سامنے اس کے بارے میں یہ بات کہیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں بیک بائٹنگ، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ غیبت ہے اور حرام ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے، یعنی ان گناہوں میں سے جس کی بہت سخت سزا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کے بہت زیادہ تعاون دینا پڑتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خود سماج کو متلاشی کرنے والی چیز ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں برائی کریں اور کئی لوگ بیٹھ کے برائی کریں تو ایک سماج ہمیشہ نگیٹو سماج بننے کی طرف بڑھے گا، کبھی وہ پازیٹیو کی طرف نہیں بڑھے گا۔ اسلام اسی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر پسند کرتا ہوتا تو یہ بہت آسان سی بات تھی کہ صاحب اس کے اندر تو یہ برائی پائی جاتی ہے، ہم بیان کر رہے ہیں تو کیا سچ ہی بول رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز سچ بیان کریں اور ہر ایک سے بیان کریں، دوسرے کا سچ اسی سے بیان کریں۔ اگر آپ واقعاً اس کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں اور اس کی کیئر کرتے ہیں تو اسی سے جا کے بیان کریے۔ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے کہ تمہارا دوست وہ جو تمہارے عیب تم سے بیان کرے، تمہاری کمی کی طرف تمہیں متوجہ کرے، تمہیں حرام سے روکے اور تمہیں اچھائی کی طرف دعوت دے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو میں اسی سے جا کے کہوں کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، لوگ اس کو برا مان سکتے ہیں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ اس کے پیٹ پیچھے جا کے اس کی بات کہی جائے۔ تو غیبت سے مراد وہ چیزیں جو کسی انسان میں پائی جائیں، عیب، اور وہ انسان، کوئی دوسرا انسان اس کی غیبت میں زمانے میں کسی سے بیان کرے جس کو شرع نے قطعاً حرام قرار دیا، اور یہ عمل بالکل انجام دینا صحیح نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو معصوم علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ وہی بنی امیہ کی مینٹلٹی رکھتا ہے، اور کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، ایک شخص، کیونکہ وہ لوگ جو گزر گئے ان کے لیے تو ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو کرتے تھے اس پر ایک پوری تفصیل ہے براعات کی، لیکن ایسا شخص جو کہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے اور اس کے اندر وہ سارے عیب پائے جاتے ہوں، تو کیا اب اس کو ڈسکس کرنا، اس کے عیبوں کو بھی اور اس سے برات کرنا، ان دونوں باتوں کو کتنا جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے اور غیبت کے زمرے میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی شرط غیبت میں یہ ہے کہ کوئی جس کی غیبت حرام ہے وہ مومن کی غیبت حرام ہے۔ جی۔ تو اگر کسی غیر مومن کی بات ہو رہی تو وہاں یہ حکم اپنے آپ ختم
ہو جاتا ہے، پہلی جزاک اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دشمن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا ناصبی ہے تو بدرجہ اولا اس کے لیے کوئی حرمت ہمارے پاس نہیں، حتیٰ ہمارے پاس اجازت ہے علماء سے کہ بہتان بھی اس پہ لگایا جا سکتا ہے، تاکہ بہتان یعنی اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے لیکن ہم لوگوں سے کہیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تاکہ لوگ اس سے دور رہیں، تاکہ وہ اس کی سازش میں شامل نہ ہونے پائیں۔ لہٰذا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو انسان غلط بیانی سے کام لیتا ہو وہ اولاً تو مومن نہیں ہے، تو یہ حرمت جو مومن والے کی غیبت والا مسئلہ یہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، ائمہ کے دشمن سے براعت ضروری ہے، اور اس کے اندر پائے جانے والی برائی کو دوسروں تک پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے گمراہ نہ ہونے پائیں۔ یہ جو غیبت کا پورا سسٹم ہے اور قانون ہے یہ مومنین کے لیے، اور ٹھیک ہے ہر وہ شخص جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں اس کو مومن کے حکم میں کہیں گے، لیکن جس نے علناً اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کی ہے یا اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام لیتا ہے یا آپ کے فضائل کا منکر ہے یا آپ کے مصائب کا منکر ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے کوئی حرمت نہیں رہ جاتی، اور ہمیں اپنے معاشرے کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سلسلے میں ہم کھل کر بیان دیں تاکہ لوگ اس سے اور اس کی چال میں نہ آئیں اور محفوظ رہ سکیں۔ مومن کی بات کی، اب اس فہرست میں کیا مشرک، کافر اور منافق، ظاہر سی بات ہے منافق کا تو پتہ بڑا مشکل سے چلتا ہے، یہ بھی اسی اس میں آتے ہیں؟ بالکل، ہر وہ شخص جو غیر مومن ہے، جی البتہ منافق جیسے آپ نے خود ہی کہا منافق کی پہچان ہونا بہت مشکل ہے، منافق ممکن ہے سب سے بڑا مومن دکھائی دیتا ہو، کیونکہ منافق کا مطلب یہ ہے کہ آپ پکڑ نہ پائیں اس کو، لیکن دیگر افراد جو کھل کر سامنے ہیں ان کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ یہ مشرک ہے یا کافروں کفار میں سے ہے یا ناصبی ہے یعنی اہل بیت کا کھل کر دشمن ہے، تو پھر یہ حکم اس کا شامل نہیں ہوتا ہے اور کوئی حرمت اس کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ آغا اب کچھ اور سوال لے لیتے ہیں، جیسے ایک صاحب نے بالکل اسی حوالے سے ایک سوال کیا ہے، شاید اس سے پہلے بھی کسی ایپیسوڈ میں آپ نے بات بتائی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کسی بھی طرح کے معاملات رکھ رہا ہوتا ہے، جیسے بزنس کا ہے معاملہ یا کوئی دوسرا معاملہ بھی، اور وہ اگر مجھ سے اگر دریافت کرتا ہے اس بندے کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مومن ہے، تو کیا اس کے اندر کے وہ عیب اس کو بتانا مشورتاً یہ غیبت ہوگی؟ ہاں، کچھ جگہوں پر غیبت کی اجازت دی گئی ہے، جی، ان میں سے ایک مقام مشورہ ہے، یعنی اگر کوئی انسان آ کر آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے جی، کہ فلاں کے ساتھ تجارت کروں یا نہ کروں، یا فلاں کے یہاں اپنی بیٹی دوں یا نہ دوں، یا فلاں کے یہاں سے بیٹی لوں یا نہ لوں، اس طرح کا معاملہ جو بہت مسائل والی زندگی کے بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں، وہاں اگر کوئی مشورہ لے رہا ہے تو آپ اس حد تک، جس حد تک مشورے کی حد ہوتی ہے اس حد تک آپ بیان کریں، البتہ اس بیان کرنے میں بھی کوشش یہ کریں کہ سیدھے سیدھے الفاظ کے بجائے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں کہ بالآخر سامنے والا بات کا بھی متوجہ ہو جائے اور آپ کو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ لیکن پھر بھی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ اس کی شادی کے لیے یا اس کی بیٹی کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے یا اس کے بیٹے کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے یا اس کی تجارت کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، مثلا وہ حرام کی تجارت کرتا ہے، مثلا یہ شخص جو ہے مومن آپ سے پوچھنے آیا کہ میں فلاں کے ساتھ تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کے ساتھ پارٹنر بننا چاہ رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص حرام کی تجارت کرتا ہے یا اپنا مال حرام میں خرچ کرتا ہے، تو آپ اس کو متوجہ کر دیں کہ آپ اپنے مال کو حرام سے محفوظ رکھیے، میری نظر میں اس سے پارٹنرشپ بہتر نہیں ہے، تو آپ نے ایک بات ایسی کہہ دی جس کو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح سے مشورے کے عالم میں آپ کو اجازت ہے۔ تو لہٰذا مشورہ وہ آئے کہ مثال کے طور پر میں فلاں کے لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو معلوم ہو کہ اس لڑکے کے اندر بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو شادی کے لیے مناسب، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تقریباً ہر جوان میں پائی جاتی ہیں جو امکان ہوتا ہے کہ اس میں سدھار آ جائے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب میری نظر میں وہ لڑکا آپ کی لڑکی کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو آپ کے گھر کے خاندان کے لیے کل رسوائی کا سبب بن سکتا ہے، تو ایک جملہ اس طرح کا استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے بنسبتاً سیدھے سیدھے الفاظ میں کسی کی خاص برائیوں کو بیان کرنا، لیکن اگر اس کے باوجود وہ خاص چیزوں کو بیان چاہے تو مشورے کی حد تک اور صرف اسی کی حد تک، ملأ عام میں نہ ہو، 100 لوگوں کے بیچ میں نہ ہو، صرف اس شخص سے آپ کی بات ہو رہی ہو اور واقعاً کوئی جینوین مشورہ لیا جا رہا ہو، تو اس چیز کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ آغا سوالوں کا سلسلہ ہے، سلمان کاظمی صاحب سوال کرتے ہیں کہ سپوز کہ میں نے کوئی کسی چیز کا عہد کیا، یعنی ایک دعا کی کہ میں اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں قربانی کراؤں گا، وہ ممکن ہو گیا کام اور میری استطاعت نہیں تھی کہ میں قربانی کرا سکتا،
اس کے بعد کچھ مہینے کے بعد دوسرا کام پڑا، پھر میں نے دعا کی پروردگار یہ کام ہو جائے تو میں قربانی کراؤں گا۔ دونوں ہی وقت میں قربانی نہیں کرا سکا۔ بحمداللہ اب حالات ٹھیک ہیں، تو کیا میں ایک وقت میں ان دونوں قربانی کو ایک ہی جانور پر کر سکتا ہوں؟ کہ مثلا میں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ دونوں قربانی کو الگ الگ ہم اکٹھا جانور لے کے، جب مثلا 5-5 ہزار روپے کے 2 جانور نہ لے کے ایک 10,000 کا جانور لے لیں تو یہ دونوں قربانی ایک میں ہو جائے گی؟ نہیں، چونکہ انہوں نے 2 عہد کیے ہیں، یعنی ایک دفعہ نظر کی کہ مثال کے طور پر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں قربانی کروں گا، کسی جانور کی قربانی کروں گا، وہ کام ہو گیا، اب ان کو اپنے عہد کے اوپر پورا کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کر پائے، مثلا پیسے نہیں آئے اس وقت، نہیں کر پائے، اسی بیچ میں دوسری کوئی ضرورت پڑ گئی، آپ نے پھر سے وہی عہد کیا کہ میں قربانی کروں گا، تو 2 عہد ہیں آپ کے اوپر۔ ایک عہد پچھلا معاملہ جو تھا، یعنی اگر یہ دوسرا عہد نہ کرتے تو کیا وہ پچھلی اگر پیسے ہوتے تو قربانی کرتے یا نہیں کرتے؟ کرتے، چاہے یہ کام ہوتا چاہے نہ ہوتا۔ تو 2 عہد ہیں، 2 عہد کو آپ کو دونوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ البتہ جیسے یہ بات کہ 5,000 کا ایک بکرا ہے اور 10,000 کے بجائے 5,000 کے 2 بکرے لینے کے ہم 10,000 کا ایک بکرا، یہ اس سے مطلب ہمیں نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ 5-6 ہزار روپے تک کا ایک بکرا میں کٹواؤں گا تو آپ 2 الگ الگ بکرے ہی کٹوائیں گے، آپ کو 10,000 یا 11,000 یا 20,000 کے بکرے سے مطلب ہمیں نہیں ہے، چونکہ 2 عدد الگ الگ عہد ہیں، لہٰذا دونوں کے عدد الگ الگ آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ اگر یہ کچھ اس طرح کا عہد ہوتا کہ مثال کے طور پر اگر ہو گیا تو میری استطاعت میں جو ہوگا وہ میں کروں گا، یعنی مشخص نہ ہوتا اور پھر دوبارہ ایسا، تو پھر ایک قربانی میں کام ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ 2 عہد ہیں، دونوں میں مشخص ہے کہ مجھے قربانی ہی کرنی ہے، ایک کام ہو گیا نہیں کی، پھر دوسرے کام کی نیت سے ایک اور قربانی کی میں نے عہد کیا، تو یہ وہاں پر 2 عہد ہیں اور دونوں کو الگ الگ پورا کرنا پڑے۔ البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ فوراً دونوں قربانی نہ کریں، اگر پیسے کی اس طرح کی پریشانی ہے تو ایک عہد ابھی پورا کر لیں، جب ان کے میسر ہو تھوڑے دن بعد پھر کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ آقا اس میں ایک اور سوال ہے، انہوں نے پوچھا، السلام علیکم، مشیر حیدر صاحب جو کہ کلکتہ بنگال سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم آقا، یہ کسی کی مدد اگر کرنی ہو تو کیا سہم امام سے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کسی اجازے کی ضرورت ہے یا کسی سے پوچھنا ہوگا؟ دیکھیں، سہم امام علیہ السلام امام کا حق ہے، اور غیبت کے زمانے میں ہمارے مراجع اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کیئر ٹیکر کی حیثیت سے ان کے پاس جاتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو دیا جانا ہے اور کس کو نہیں دیا جانا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں اگر سہم امام علیہ السلام سے کسی کی مدد کرنی ہے تو یا ایسے شخص کی مدد کریں یا ادارے کی مدد کریں جس کے پاس اجازہ ہو، یا اپنے مرجع یا اس کے وکیل سے اجازت لے کر اس کی مدد کریں، یعنی آپ بری الذمہ ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ نے مدد کی تو آپ بری الذمہ بھی نہیں ہوئے ہیں، یا آپ نے اپنے ہاتھ سے مدد کی، سہم امام استعمال کرنے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے۔ یا ایک اور امکان ہے کہ آپ اپنے مرجع سے اجازت لے لیں کہ مثلا اس حد تک کی مدد میں سہم امام سے کر دیا کروں اپنے علاقے میں، ہو سکتا ہے کہ مثلا مرجع سے اجازت لے لی یا اس کے وکیل سے اجازت لے لی کہ مثلا اس حد تک کی اگر مدد آتی ہے تو بار بار میں آپ کو کیوں فون کروں، بار بار کیوں کال کروں، میں اس حد تک کی مجھے اجازت دے دی کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں جینوئن کیسز میں۔ تو یہ ٹوٹل مسئلہ یہ ہے کہ آپ بری الذمہ ہو جائے۔ بری الذمہ ہونے کا طریقہ یہ، یا خود مرجع کے ہاتھ میں جا کے دے دیں، وہ اپنے حساب سے خرچ کرے، یا اس کے وکیل کے ہاتھ میں دے دیں، یا ایسے ادارے کو دے دیں جس کے پاس اجازہ ہو، یا اگر خود سے دینا چاہتے ہیں، کوئی جینوئن کیس آپ کے پاس ہے تو مرجع یا اس کے وکیل سے رابطہ کر کے اجازت لے کر ہی یہ کام انجام دیں۔ حتیٰ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ حتیٰ سہم سعادات میں بھی بعض علماء نے احتیاط کا حکم دیا ہے کہ اگر سہم سعادات سے اپنے علاقے میں سیدوں کی مدد کرنا چاہیں تب بھی مرجع اور اس کے وکیل کو خبر دے کر ہی یہ کام انجام دے، تاکہ آپ بری الذمہ ہو جائیں۔ اگر آپ نے بغیر اجازت کے کام کیا اور کل ثابت ہوا کہ وہ لوگ مستحق نہیں تھے تو آپ ضامن رہیں گے، اگر آپ اجازت سے دیں گے تو بالآخر آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا جو آج کل لڑکے جس طرح کے فیشن کر رہے ہیں اور اس میں بالوں کو بہت بڑھا لیتے ہیں، بال بڑھانا تو ٹھیک ہے لیکن وہ بالوں کے ساتھ پیچھے پونی اور اس طریقے کی جو خواتین خاص طور سے باندھتی ہیں وہ اس انداز میں کر لیتے ہیں، تو کیا اس طرح کی حرکت کرنا شریعت میں جائز ہے؟ دیکھیں، شریعت نے ایک بہت سیدھا سا قانون بنایا ہے کہ ہر وہ عمل جو انسان کے جنس کی تبدیلی کا سبب بن رہا ہو، یعنی لگ رہا ہے کہ مثال کے طور پر خواتین کی جیسے مرد ہے خاتون کو بننے کی کوشش کر رہا ہے، یا خاتون ہے مرد جیسا بننے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو شریعت نے منع قرار دیا ہے۔ جہاں تک رہے بال لمبے کرنے کی بات، لال لمبے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بال لمبے تھے،
تو بال لمبے رکھنا مسئلہ نہیں، البتہ پیغمبر نے تاکید کی کہ اگر بال لمبے رکھو تو پھر ان کو صاف رکھو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھر وہ نظافت کا خیال نہ رکھا جائے، یعنی بال اگر لمبے رکھیں تو پھر ان کو صاف رکھنا ضروری ہے، شرعی حکم ہے، لہذا بال لمبے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ اس طرح کے عمل کرنا یا بال کو اس طرح سے بنانا کہ وہ کسی خاتون کی شبیہ لگے یا لڑکی جیسا بننے کی کوشش کرے یا اس ایسے لوگوں سے ملے جو غیر اسلامی ہو، یعنی مثال کے طور پہ کوئی ایک اسٹائل ہے، جیسے پہلے ایک زمانے میں ہپی کٹ ایک اسٹائل ہوا کرتا تھا، 60s اور 50s اور 70s کی بات ہے، ہم لوگ سے پہلے کی بات ہے، لیکن ہے تصویریں مل جاتی، تو وہ اس زمانے کے علماء نے باقاعدہ اس کو منع کیا تھا کہ بال رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک خاص صنف کی طرف اس کی جیسی شکل بنانا شریعت جائز نہیں دیتی، حسن اگر وہ کفار کی تشبیہ ہو، تو تشبیہ بے کفر ہونا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاص اسٹائل ہو جو اس اسٹائل آپ کو کسی خاص قوم کی طرف منسوب کرتا ہو، مثال کے طور پہ میں ایک آسان مثال دوں شاید لوگ متوجہ ہو جائیں، ہمارے ہندوستان میں ایک قوم ہے جو اپنے سر کے بال مونڈتی ہے لیکن سر پہ تھوڑی سی ایک بال چھوڑ دیتی ہے، ایک خاص علامت ہے ان کی، تو اس طرح سے اگر ہم بال مونڈائیں کہ وہ اس چوٹی کو چھوڑ دیں تو اس کو شریعت جائز قرار نہیں دیتی، کیونکہ بالکل تشبیہ ہو جائے گا ایک غیر مسلم سے۔ اگر بال مونڈنا ہے تو جو حلق کرنے کا طریقہ ہے کہ پورا بال مونڈے جائیں، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو ہر وہ عمل جو کفار کی تشبیہ بنے یا جن سے مخالف کی تشبیہ بنے، یعنی لڑکی اس طرح سے عمل کرے کہ لڑکا لگے دوسرا کے سامنے، یا لڑکا اس طرح کا عمل کرے کہ لڑکی لگے دوسروں کے سامنے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو اور اس طرف تشبیہ نہ جا رہی ہو اور عرف میں لڑکے اس طرح کے بال رکھ رہے ہوں اور کوئی حرج یعنی ظاہری طور کے اوپر کسی کفار سے یا صنف مخالف سے تشبیہ نہیں ہو رہی تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح کے بال رکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر ایک اور سوال ہے، انہوں نے اسلم صاحب ہیں جو کہ بھوپال سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم، مستحب غسل سے مستحب نماز پڑھی جا سکتی ہے بنا وضو کیے؟ مثال کے طور پر غسل جمعہ سے نماز جعفر طیار علیہ السلام پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تب اکثر مراجع نے اس سلسلے میں اختلاف کیا، البتہ واجب غسل سے کوئی بھی نماز اور کوئی بھی عمل انجام دیا سکتا ہے۔ واجب غسل سے مراد غسل جنابت ہے، اگر غسل جنابت انسان کر لے تو اسے وضو کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ دیگر جو واجب غسل ہیں اس کے بعد علماء نے کہا ہے کہ واجب نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، غسل جنابت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی نماز کوئی بھی عمل جس میں طہارت اور وضو شرط ہے وہ غسل جنابت سے کیا جاتا ہے، وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی واجب غسل کیا ہے اور واجب نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو کی ضرورت رہے گی، وضو کرنا پڑے گا۔ اب مستحب نماز کے لیے اگر واجب غسل کیا ہے تو مستحب عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اب صرف ایک مسئلہ بچتا ہے جو ان کا سوال ہے کہ مستحب غسل سے مستحب نماز یا عمل کیا جا سکتا ہے نہیں۔ اکثر مراجع اس کے قائل ہیں کہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض مراجع اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ بنابر احتیاط انسان کو وضو کر لینا چاہیے، یعنی اگر اس نے غسل کیا ہے، مثلا غسل جمعہ کیا اور نماز جعفر طیار پڑھنا چاہ رہا ہے، دونوں مستحب عمل ہے، وہ نماز جعفر طیار پڑھ سکتا ہے، لیکن اکثر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ بنابر احتیاط واجب وہ انسان غسل کے بعد یعنی مستحب غسل کے بعد وضو کر کے ہی کوئی نماز پڑھے۔ اس سلسلے میں اگر یہ اپنے مرجع کا نام ہم تک بھیج سکتے تو ہم ان کا خاص فتویٰ ان کو دے سکتے ہیں، لہٰذا ابھی عام طور سے مراجع نے جو اجازت دی ہے اس میں احتیاط کا حکم دیا، یہ احتیاط پہ بھی عمل کر سکتے ہیں اور خود اس حکم پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور بحمدللہ یہ سفر جاری ہے۔ ہم پھر آپ سے ملتمس ہیں کہ برائے کرم آپ اپنے سوالات اس نمبر پر بھیجیے تاکہ اس کے مزید مثبت جواب آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ کچھ اور سوال ہیں آگاہ خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جناب صغیر عالم صاحب، انہوں نے بعد سلام یہ سوال کرتے ہیں کہ دعائے کمیل اور دعائے ندبہ پڑھنے کے لیے کیا طہارت ضروری ہے؟ کسی بھی دعا کو پڑھنے کے لیے، چاہے دعائے کمیل ہو، چاہے دعائے ندبہ ہو یا دیگر دعائیں جو ہمارے مشہور ہیں، طہارت شرط نہیں ہے۔ طہارت بہت خاص عبادتوں میں شرط ہے جو ہمیں معلوم ہے، مثال کے طور پر نماز میں طہارت شرط ہے، طواف کرنے میں طہارت شرط ہے، روزہ رکھنے کے لیے طہارت شرط ہے۔ تو قرآن کو چھونے کے لیے یعنی قرآن کی حروف کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہے، کچھ چیزوں کے علاوہ ہر چیز کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ البتہ مستحب ضرور ہے کہ انسان جب دعا پڑھے روبہ قبلہ ہو کے دعا پڑھے،
باوضو ہو کر دعا پڑھے، خضوع اور خشوع کے ساتھ دعا پڑھے، یہ ایک الگ محو ہے. لیکن جہاں تک شرط کی بات ہے، دعا پڑھنے کے لیے حتیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بھی وضو یا غسل کی ضرورت نہیں ہے، انسان ایسے بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں اگر انسان حالت جنابت میں ہے تو قرآن کی 7 سے زیادہ آیتیں پڑھنا اس کے لیے مکروہ ہے. البتہ پڑھ سکتا ہے، صرف اس کا ثواب کم ہو جائے گا. صرف وہ 4 سورے جس میں سجدہ واجب ہے وہ سورے پڑھنا صحیح نہیں ہے حالت جنابت میں. باقی کسی بھی دعا کو پڑھنے کے لیے حتیٰ غسل کی حتیٰ حالت جنابت میں بھی اگر وہ دعا پڑھنا چاہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کے چھوٹے سورے جو 7 آیتوں سے کم ہیں ان کو بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. علی بنگش یہ UAE ابوظہبی سے یہ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم آقا، تیمم کہاں پر واجب ہے؟ اب یہ جگہ کی بات کر رہے ہیں یا اس طریقے سے، تو آپ ذرا اس کو تفصیل سے فرمائیں. اگر تیمم کہاں پر واجب ہے سے مراد یہ ہے کہ کہاں پر واجب ہوتا ہے، یعنی کہاں پر تیمم صادق ہوتا ہے، تو ہر وہ جگہ جہاں پر پانی مضر ہو جائے یا پانی دستیاب یا نہ ہو، یعنی وضو یا غسل کرنے کا موقع جب نہ ہو، یا آپ کے لیے مضر ہو، یا اصلاً موجود ہی نہ ہو، یا ایسا مسئلہ ہو کہ 2 چیزوں کے درمیان اختیار ہو آپ کو، کہ مثال کے طور پہ پینے کے لیے پانی رکھا ہے، اگر یہ پانی وضو کر لیا گیا تو پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے، سفر میں ہے، صحرا میں ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ یہ پانی مضر ہے ہمارے لیے، یا پانی ہے ہی نہیں، اس طرح کے مسائل ہیں، تو تیمم انسان کر سکتا ہے. ہر وہ چیز جس کے لیے وضو ضروری ہے یا غسل ضروری ہے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا واجب اپنے آپ ہو جائے گا. یہ تو ہو گیا واجب. اب کس چیز پہ اگر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس چیز سے صحیح ہوتا ہے، تو مٹی اور مٹی کے حکم والی تمام چیزوں پر تیمم صحیح ہے. یعنی مثال کے طور پہ خود مٹی ہے یا پتھر جو مٹی کے اندر سے نکلتے، مٹی کا ایک حصہ ہے پتھر، حتیٰ سنگ مرمر، اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. تو جس چیز پر تیمم صحیح ہے وہ ہے مٹی، خشک مٹی یا اور مٹی کے حکم والی تمام چیزیں. اور اسی طرح جہاں پر تیمم واجب ہوتا ہے، واجب ہر اس جگہ جہاں وضو یا غسل واجب ہے، تیمم اس وقت واجب ہو جائے گا آٹومیٹکلی جب وضو یا غسل کرنا یا مضر ہو یا کیا نہ جا سکتا ہو. جی ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے کہ آقا میں نے پچھلے کسی ایپیسوڈ میں آپ سے میں نے سنا تھا کہ کسی بھی حاجت کو طلب کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھی جائے. آپ نے اس میں بتایا کہ 100 لعن اور 100 صلوات، اس پر تشریح فرما دیجئے، کیونکہ مجھے کنفیوژن اس پہ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہے کہ 10 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور دوسرے جب صلوات کی جہاں پر وہ ہے اس پر لکھا ہے 10 مرتبہ پڑھیے. حتماً مس پرنٹنگ ہے، کیونکہ جتنی بھی ہمارے پاس منابع ہیں، چاہے مفاتیح الجنان ہوں، چاہے دیگر کتابیں زیارت کی ہوں، جہاں سے اصل سورس ہے زیارت عاشورہ کا، وہاں 100 ہے. ممکن ہے کتابت کی غلطی ہو یا کسی نے آسانی کرنے کے لیے 10 لکھ دیا ہو. اصل جو زیارت عاشورہ صاحب مفاتیح نے بھی جمع کی ہے اور دیگر لوگوں نے بھی جمع کی ہے، دیگر علماء نے بھی جمع کی ہے، اس میں 100 دفعہ لعن ہے اور 100 دفعہ سلام ہے. لہٰذا یہ اس پرنٹنگ ہو سکتی ہے، ایک زیرو اس کے اندر لگانا وہ کاتب کی غلطی سے ہو گیا، رہ گیا ہوگا، کیونکہ اصل جو ہے 100 بار ہے. اور کسی بھی عمل کو خاص عمل کے لیے، کسی خاص نیت کے لیے جب کیا جائے تو پھر پوری طرح سے کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے وَإِلَّا روزمرہ اگر کوئی پڑھنا چاہے اور نہیں پڑھ سکتا ہے 100 بار، تو 1 مرتبہ بھی پڑھنا کافی ہے. 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 10 مرتبہ، جتنا بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن میں نے تاکید کی تھی کہ اگر کوئی انسان کسی خاص نیت کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے کر رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ زیارت عاشورہ کا پورا عمل کرے. اور پورے عمل کا طریقہ یہ ہے کہ 100 دفعہ لعن اور 100 دفعہ سلام پڑھے اور بعد میں دعائے القمہ بھی قرات کرے. اب آقا اس کا ایک کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ مرتبہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایک خاص نمبر بھی ہوتے ہیں کہ اتنے دن تک کرنا ہے، تو یہ وظیفہ کتنے دن تک کرنا چاہیے؟ عام طور سے جو علماء نے بیان کیا ہے کسی خاص عمل کے لیے زیارت عاشورہ کو انجام دینا بہترین طریقہ 40 دن کا ہے. یعنی کسی خاص نیت سے 40 دن اگر ہو سکے تو ایک ہی مقام پر اور ہو سکے تو ایک ہی وقت کے اوپر اس دعا کی تلاوت کی جائے تو انسان جلد اپنی حاجت تک پہنچ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین یقیناً یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم بہت سارے نکات بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے جڑے بھی رہیں گے. ایک اور گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو اگر آپ تک پہنچ رہے ہوں یوٹیوب کے ذریعے یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے تو آپ اسے عام کریں تاکہ تعلیمات معصومین کی ترویج کی جا سکے. ہمیں دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.